السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام ایس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ستمبر کا آخری ہفتہ ہی کہیں گے، جو کہ بنیادی طور پر اس کے بعد پھر 2 دن رہ جائیں گے اگلے ہفتے کے، وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور ستمبر آپ کے سامنے ہیں، چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور چیزیں آگے کی طرف چل بھی رہی ہیں. یعنی یہ کہا جائے کہ سیاسی جماعتیں اب جو اس نظام کو چلانا چاہتی تھی اپنے طرح سے، کہ اس کا فائدہ لے رہی تھیں یہ ساری. یعنی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ویسے تو کسی ادارے کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب آگے کیا ٹائٹ ہوگا معاملات یا آگے کیا لائے عمل ہونا ہے، وہ ساری چیزوں پہ آج گفتگو کرنے کی بات کریں گے. اور 27 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ بڑا لینڈ مارک ہونا چاہیے، وہ بتائے گا. پشاور میں ہے بڑی، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہم کرتے رہیں، لیکن آگے بھی ہو رہا ہے. سینئر لائرز کا کنونشن بھی ہو رہا ہے. آج سردار لطیف کھوسہ سے ملاقات میری ہوئی تھی، دعوت دی تھی انہوں نے اس حوالے سے. میں نے کہا تھا کہ اس کو میرا اور آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں کرنے کا ان کا ارادہ ہے. چلو اس پہ بات ہے. اور اگر آزاد منش جج ہو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 شیئر ججز ہوں تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا انصاف تو پھر ملے گا. مگر یہ انصاف کیا باقی عدالتوں کے اندر موجود ہے؟ پیکا کے قوانین کے تحت صحافی اب شکنجے میں آ چکے ہیں. اب جو کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں ان میں ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے اس میں ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر کو یہاں سے نکال دیا گیا، بھیج دیا گیا یہاں سے آگے. اور وہاں اس کے کانٹیکس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے تھے. دیکھیں مشن نور یا حکم اذان اور فرق کوئی نہیں ہے اس سے. نور تو آپ کو پتہ ہے رب پاک کی ذات ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہوئی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو چیزیں اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو ڈونٹ انوالو یور سیلف ان کانفلکٹس. اور ہم جو ہے نا سارا اسی متنازع میں شاید کھو گئے ہوئے ہیں حکم اذان کے یا باقی معاملات میں. اور 27 ستمبر کا جو جلسہ ہونے والا میں نے وہ شاید یاد ہی نہیں. وہ بھائی اس طرف آئیں، وہاں بیٹھ کر مینج کریں، ٹھیک ہے نا جی. اور حالات یہ ہیں کہ جو جیل میں وفات ہونے والے ہیں ان کی فہرست بھی وہی جاری نہیں کر سکی. یہی چراغ جلیں گے تو پھر روشنی چلے گی. مشن نور نے یا حکم اذان نے، یعنی ہم تو دیکھیں 20 ستمبر کی طرف رکھے، روزانہ کی بنیاد پر یہ معاملات لے کر چلیں. اور یہ کہا ہے لیڈرشپ ساری آئے نا اس طرح سے، یعنی اس نے کم از کم ہلچل تو پیدا کی نا. اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی تو ہوئی نا، انہیں دکھتے ہیں، تکلیفیں، مشکلیں تو ہوئی نا. تبھی سب جاگے اور یہ معاملات اس طرف لے کر گئے. اور اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. موٹیویشن، موبلائزیشن یہ ہو رہی ہے اس کانٹیکس کا. اب اس میں جتنے گرفتار کی ہے، میں نے لیٹر لکھنے کا کہا ہے آج دوبارہ نظر بندی کے حوالے سے جتنے لیٹر شیٹر لکھے ہیں تاکہ اس قانون کو تو پھر دوبارہ چیلنج کیا جائے. ایک سٹیج کے اوپر میں نے واپس لی تھی پٹیشن اس لیے کہ قانون میں ترامیم ہو. ابھی تک کوئی ترمیم نہیں کی گئی ہے اس قانون کے اندر، یہ یاد رکھیے گا، کوئی ترمیم نہیں کی گئی ہے. اور میں بار بار لکھ رہا ہوں کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی معمولی ہی سبھی حرکت میں آئی وہ چیزیں نہیں، کوئی حرکت میں نہیں آیا. تو بہرحال کوشش کریں گے اس سارے معاملے کو لے کر آپ کے واضح بات بڑی واضح آ جاتی ہے. یہاں یاد رکھیے گا، یہاں تو آپ کو پتہ ہے جہاں وزیر داخلہ بھی اور چیئرمین پی سی بھی اور باقی معاملات میں پھر وہ کنسٹرکشن اور باقی، یعنی یہاں ہم نے کیا بنا دیا نظام جس کا کام اس کو ساجے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ ایک ٹوپی کے اندر اور 2 آپ پر لگا لیں، ٹھیک ہے نا جی. 2 عہدے رکھ لیں آپ، آفس ٹو ہولڈ پریزیڈنٹ ٹو ہولڈ اندر آفس. صدر جنرل پرویز مشرف نے ایسا کیا تھا تاریخی طور پر، وہ قانون چیلنج بھی ہوا تھا، آپ نے وہ سارا معاملہ دیکھا. لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ پی سی بی کی طرف سے تباہی و بربادی آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان میچ جیت ہی نہیں پا رہا اور وہ جو انڈیا کی ٹیم ہے وہ بچوں کی طرح کھیل رہی ہے. وہ تو پاکستان کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی. یعنی آپ کو ملا کیا؟ یعنی آپ ذاتی فائدوں کے لیے جو مرضی کرتے رہے، لیکن کرکٹ اور باقی اداروں کو خدا را تباہ ہونے سے بچا لیں. یہ سوچنا پڑے گا کسی نہ کسی کو. میری گزارش ہوگی ان طاقتور لوگوں سے، ان طاقتور حلقوں سے. ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو گرانا تھا، وہ چل رہا تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن ان اداروں کو بچائیں. بیوروکریسی آپ کے سامنے جو کر رہی ہے، پولیس، اینٹی کرپشن، سارے محکمے آپ کے سامنے. میں بار بار کہتا ہوں کہ نہیں، یہ نظام خراب نہیں ہونا چاہیے، یہ نظام ٹھیک چلنا چاہیے. اس نظام کو کیسے ٹھیک کرنا فیصلہ آپ کریں. اور یہی عمران خان کہتا ہے. وہاں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی بات، لیکن کوٹوں کے اندر دیکھیں 5 ججوں نے پورے پاکستان کے اندر وہ کھڑے ہیں. اور اس میں جسٹس محسن اختر کے آنے کے سامنے کوئی معاملہ چلا جائے، یہی بات وہاں آئی
جو میں ابھی دوسری بات کر رہا ہوں کہ چیف کمشنر بھی ہیں اور سی ڈی کے چیئرمین بھی ہیں. جس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ چیزیں آتی رہیں گی, آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. 8 سینئر افسران کو سپرسیڈ کر کے ایک افسر کو پہلے لیبر انسپیکٹر اور پھر 3 لیبر آفیسر پروموٹ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کے آنے کے بعد. یہ کسی اور جج کے پاس ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے. یہاں میں نے تو لاہور ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ ہم تو کسی حوالدار کو کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے, اس وقت پوزیشن یہ ہو چکی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے چیف کمشنر سے وضاحت طلب کر لی. عدالت کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں لیبر انسپیکٹر کی 4 نشستیں تاحال خالی ہیں. پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیا کہ چیف کمشنر صاحب کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ان کے متحد کتنی پوسٹیں خالی پڑی. لگتا ہے انہیں چیئرمین سی ڈی آئی کی کرسی زیادہ پسند ہے. ذرا سمجھیے گا بات کو. بہتر ہے کہ ایک دن چیف کمشنر کی سیٹ پر بیٹھ کر دیکھیں کہ وہاں کے حالات, وہاں کے معاملات کس طرف چل رہے ہیں. اور وکیل جو ہیں دوست ہی ہمارے ریاض حنیف راہی سے, انہوں نے کہا چیئرمین سی ڈی آئی کے پاس 2 عہدے ہیں اور وہ چیف کمشنر بھی. اور پھر جسٹس محسن اختر نے مارکس دیے کیانی صاحب نے کہ اس عدالت کے فیصلے موجود ہے کہ چیئرمین سی ڈی اور چیف کمشنر کے عہدے الگ الگ ہیں, ہونے چاہیے. لوگ نوکریوں کے لیے ترس رہے ہیں اور یہاں پر پوسٹیں خالی چھوڑ دی گئی, تقرریاں نہیں کی جاتی. اور دیکھیں اس پہ قانون تو بڑا واضح ہے, اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. کیا وجوہات ہیں؟ قانون پہ تو خدا را عمل درآمد ہونے دیں. آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے, سمجھ آ جانا چاہیے ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص سندھ میں پروموٹ نہیں ہوتا وہ اسلام آباد آ کر ترقی پا لے صرف اس لیے کہ یہاں گنجائش موجود ہے. یہ اتنا زبردست آفیسر ہے کہ ہائی کورٹ کے ریٹ خارج ہونے کے بعد 8 سینئرز کو سپرسیڈ کر کے اسے پروموٹ کر دیا گیا. اور ڈپارٹمنٹل کمیٹی نے کہا کہ ماضی میں اسے پروموٹ نہ کرنا غلطی تھی. پھر اس کیڈر کو تبدیل کر کے اسے انسپیکٹر, اسے دیکھا نا لیبر انسپیکٹر لگا دیا گیا. اگر یہ اتنا شاندار افسر تھا تو سیدھا ڈپٹی کمشنر ہی تعینات کر دیتے نا. یہ باتیں تو ہو رہی ہیں. اور ایک اور کیس چل رہا تھا ان کے پاس, جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس. انہوں نے درخواست رکھ کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا کیس سول کورٹ لے جائیں. سول کورٹ کا دائرہ اختیار وسیع ہے. سول جج ڈپٹی کمشنر کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیج سکتا. اب مجھے چلے مذاکرہ ایک بات کر رہا ہوں. جب اگلا تحریک چل رہی تھی تو سندھ ہائی کورٹ سندھ سے ایک سینئر وکیل میرے پاس آتے. انہوں نے, میں بڑا ایکٹیو تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑا کہ تو بڑا شور ڈالتا ہے, تو مجھے بتا نا ذرا ہائی کورٹوں کے اندر ذہین اور ایماندار ججز کتنے ہیں. میں انگلی گننا شروع کی تو بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہماری ہائی کورٹوں کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں. انہوں نے لفظ اس استعمال کیے کہ انہوں نے سیشن کورٹ بھی تک بھی برابر نہیں کہا. انہوں نے کہا سینئر سول کورٹ, یعنی سپیریئر سول کورٹ کو اس طرح کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ آپ نظر, یہ تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالتوں کی بے توقیری, لیکن عدالتوں کو اپنا وزن خود اٹھانا ہے. کہ جب سے حکومت نے آ کر جوڈیشل کمیشنر بنا کے ٹیک اوور کر لیا, آپ اس سے عدالتی نظام کا حال دیکھ لیں. چوئی شجاعت کو باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین بنانے کے بعد محسن نقوی کو ہٹایا گیا. ہٹانا کیا آسان ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ نے. اب محسن نقوی ہم سے تو پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کس معیار پر بنایا گیا جو ہم سے پوچھ رہے ہیں. پہلے نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. بعد میں پاکستان تحریک انصاف انتخاب ہار گئے. حالانکہ دراصل پاکستان تحریک انصاف ہی جیت گئی تھی نا. پھر وزیر داخلہ بھی بنایا گیا تھا. اور 1 دہائی کے دوران سب سے زیادہ جوان شہید ہوئے, ریکارڈ حملے ہوئے. یہاں تک کہ بلوچستان کے افسران نے کام کرنے سے انکار کر دیا. چیئرمین کرکٹ بورڈ بنایا گیا. کرکٹ کے سرجری کے نام پر سیاسی بھرتیاں کی گئیں اور ٹیم کو ایسوسیٹ ممالک کے برابر لا کر کھڑا کر دیا. اور ویسے وزیر اعظم بننے سے متعلق افواہیں چل رہی ہیں اور ابھی تک پیش رفت, لیکن اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں وزیر اعظم کے لیے. اور نومبر کے بعد آپ تک چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ میں بتا دوں آپ کو, یہ خبر بھی ہے اور حالات اور واقعات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. پیکا قانون صحافیوں کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی. آج احتجاج ہوا لاہور ہائی کورٹ میں, جانا ہوا. انصاری صاحب آئے ہوئے تھے, باقی سارے دوست احباب ہمارے یہاں موجود تھے اور بڑی کھل کے یہ باتیں ساری سامنے کہیں. ہم نے احتجاج بھی ہوا, پریس کانفرنس میں نے بڑی ڈیٹیل میں ساری باتیں کی, سارے لوگ آئے ہوئے تھے. اور لیکن وزیر قانون اعظم تلی تارڑ نے کہا تھا کہ جب کہ ترمیمی ایکٹ کو پاس کسی بحث کے پارلیمنٹ سے منظور کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قانون سے صحافیوں کو کوئی خطرہ نہیں. لیکن اب یہاں ارشد انصاری صاحب بہت دوست ہیں ہمارے, باقی ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا جبکہ پیکا ترمیمی ایکٹ بجٹ کے بغیر پاس ہوا تھا. اور جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے تھے ابھی ہم اسٹے نہیں دے رہے, جب کسی صحافی کو نوٹس ہوگا تو معاملہ دیکھ لیں گے.
اب 9 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی میں نے کہا ابھی تک مقرر نہیں ہوا. لگنا چاہیے نا اس کیس کو، کیوں نہیں لگا کیس ابھی تک؟ یہ بھی ہونا چاہیے. اور بہت سی احتجاج کا اعلان اختیار کیا تھا، لیکن بعد میں رکھا جائے تو خاموشی ہو گئی تھی. میں اس وقت بھی کہتا، آج بھی میں نے یہ بات کہی ہے، میں نے کہا یہ آپ تک گیا ہے نا، یہ کل ججوں تک جائے گا، اب صحافیوں تک آ گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور بہت سی باتیں ساری سامنے آ گئی ہیں، بہت سے حوالات سامنے آیا تھا، لیکن نہیں ہو سکا. اور آخری بات، 9 مئی کے 2023 کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر فوجی تنصیبوں پر حملہ کرنے میں الزامات لگائے گئے. متعدد کارکن گرفتار ہوئے، کئی افراد کو انسانی دہشت گردی کی عدالتوں میں سزائیں پائیں، اور جیلوں میں آپ کو پتہ ہے آلودہ پانی یا نقص پانی یا طبی تولدوں کے باعث متعدد قیدی جو ہیپاٹائٹس بی کے حوالے سے ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور بہت سی باتیں ساری ہوئی. ابھی پچھلے دنوں قاسم کی وفات کے بعد تحریک انصاف کی عدالت یہ بتا سکی کہ کتنے کارکن جیل کے اندر ہے، رہائی کے بعد گئے، تحقیقات ہوئی، کوئی کمیشن بنا. اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، جواب آپ دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.